الحمدللہ آج کی نویں تراویح ہے اور نواں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال لو كنا كارهين۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ مولانا الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ آج نویں تراویح ہے اور نواں پارہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ آیت نمبر 88 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سرداروں سے سرداروں کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے۔ سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بستی سے نکال دیں گے، ورنہ ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ یعنی گفتگو سلسلہ کرام یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات کو بتلایا، نوح علیہ السلام، عاد و سمود یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور اب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کو پیش کی تو ان کی قوم نے یہی کہا کہ تم کو جو ہے ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم اسی کی طرف پلٹے ہیں، تو وہاں سے پلٹنا ہمیں کسی طرح ممکن نہیں ہے الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ایک دہلانے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو اس طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ آیا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اب اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اس کے بعد رکوع 12 آتا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا اور اس بستی کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آ جائیں، پھر ہم نے انہیں خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، آخرکار ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اگر بستی والے تقوی اختیار کرتے، تقوی کی روش پر چلتے، تو زمین و آسمان سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن کو یا رات کو ہمارا عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑے؟ اس کے بعد سورہ رکوع 13 میں بات فرمائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں مالک کائنات کا رسول ہوں اور صریح دلیل ماموریت پر مامور ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور نشانی کے طور پر آپ نے عصا اور جو ہے ید بیضاء کا معجزہ پیش کیا۔ یعنی وہاں پر جب اس نے کہا فرعون نے کہ تم اگر واقعتاً اللہ کی طرف سے آئے ہو تو کوئی نشانی بتاؤ، تو آپ نے نشانی یہ بتلائی کہ بھرے دربار میں عصا پھینک دیا، عصا اژدہا بن گیا، دوڑنے لگا، پھر آپ نے اس کو اٹھا لیا، اٹھی سی لکڑی بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے لوگوں کے سامنے کر دیا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ 2 معجزے پیش کیے۔ سرداروں نے یہ دیکھ کر کہا، یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اسے اور اس کے بھائی کو روک لو اور ماہر فن جادوگروں کو بلاؤ۔ اور جب بلایا گیا تو جادوگروں نے کہا، انا لنا لاجرا ان کننا غالبین۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ فتح پا جائیں، ہمیں جیت ہو جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی دراصل قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ جادوگر 2 ٹکے کے ملازم، اور یہ کس طریقے سے گھگیا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو جیت ہوگی تو آپ کیا نام دیں گے؟ تو اس وقت میں فرعون کہتا ہے کہ بے شک تم ہمارے مخالف بن جاؤ گے۔
یعنی انک لمن المقربین، یعنی ظاہر ہے کہ میں ہمارے مصائب میں شامل ہو جاؤ گے، اس سے تمام نعمتیں تم کو ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ بہرحال مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے لاٹھیوں کو، رسیوں کو میدان میں پھینک دیا، اور یہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ سب دوڑ رہے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، مت ڈرو اور اپنے عصا کو ڈال دو۔ چنانچہ جیسے انہوں نے عصا کو ڈال دیا، وہ تمام شہر کو، جادو کو نگلنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں وہاں لاٹھیاں اور رسیاں رہ گئی اور جادو کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جیسا یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ہے، واقعتاً خدا کے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے پکار اٹھے اور کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ ہم جو ہے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کہتا ہے کہ اچھا، پہلے سے تم نے ملی بھگت کر لی ہے، پہلے سے یہ تمہارا گرو معلوم ہوتا ہے اور تم لوگوں نے یہ سازش کر لی ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پیر آگے پیچھے سے جو ہے یعنی خطا کرا دو، کاٹ دو، اور ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دو۔ وہ کہنے لگے ہاں ہم نے حق کو پا لیا ہے، اب تیرے جی میں جو آئے تو کر لینا، ہمیں اپنے پروردگار سے یقین ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور اس طریقے سے ہم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان لانے کے بدلے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور دعا کی کہ اے رب ہم پر صبر کا فیضان انڈیل دے، اور اس حال میں ہمیں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد برپا کرتے پھرے؟ یعنی مطلب یہ کہ اصلاح کے کام کو یہ لوگ فساد کہتے ہیں، اور خود جو فساد برپا کرتے ہیں اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سرداروں نے کہا کیا تو ایسے موسیٰ کو چھوڑ دے گا، یعنی کہ وہ جو ہے زمین میں فساد برپا کرتے پھریں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ بیٹھیں؟ تو اس وقت میں فرعون کہتا ہے کہ نہیں، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے موسیٰ، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں خلیفہ بنائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رکوع 16 میں فرمایا جا رہا ہے فرعون کو کئی سال کئی مرتبے اللہ تبارک تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کیا، کبھی پیداوار کی کمی بیشی سے دوچار ہوا، پوری قوم اور فرعون شاید ہوش میں آ جائیں، پھر ہوش میں نہ آئے تو مزید طوفان آیا، ٹڈی دل کا، سرسیاں جو برسیں، میڈکوں کی بارش ہوئی، خون برسایا گیا۔ جب یہ بھی عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ تم جس منصب پر فائز ہو نا، خدا کے نبی ہو، دعا کرو، اگر یہ بلا ہم سے دور ہو جائے تو ہم ضرور تمہاری بات کو مان لیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹالا جاتا تو پھر اپنے عہد سے پھر جاتے۔ بالآخر ہم نے انتقام لیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ سمندر سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل نے جو ساتھ میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ بت بنا دیجئے۔ یعنی مطلب ہے کہ قوم ایسی تھی اپنی آنکھوں سے تمام سمندر سے گزرتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی ان کے بتوں سے جو دل میں محبت تھی وہ نہیں گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ دنیا والوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے اور پھر ان سے نجات دی ہے۔ رکوع 17 میں فرمایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز شبانہ عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ تو جاتے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کہا کہ تم قوم کی نگرانی کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے یارائے نظر دے، یعنی مجھے قوت دے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا،
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے تھے اور بار بار اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا تھا کہ لن ترانی، تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تجھے منتخب کیا پیغمبری کے لیے، ہم تجھ سے ہم کلام ہوئے، یعنی تجھ سے بات کرتے ہیں، اور ہم نے دوسروں پر تجھے بڑا درجہ عطا فرمایا، اور اس طریقے سے تجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر واضح ہدایات جو ہے لکھ کر کے تختیوں پر دی گئی تاکہ یہ قوم کو لے جا کر دیں، تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں جو ہے بتلایا گیا تھا۔ تو ان ہدایات کو مضبوط تھامنا اور قوم کو حکم دے کے اس کی پیروی کرے۔ چنانچہ سورہ 18ویں جو ہے رکوع میں فرمایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے جو ہے سامری کے جال میں پھنس گئے۔ سامری نے تمام لوگوں کے جو زیورات تھے ان زیورات کو جمع کیا اور اس سے ایک بیل بچھڑا بنایا۔ اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی، اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تم کو تمہارے معبود کو تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں، یہ ہے تمہارا معبود۔ زیادہ قوم خوش ہو کر کے یعنی مطلب ہے کہ وہ اس کے سامری کے جال میں آ گئی اور اس کی پوجا کرنی شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہو لیکن وہ فتنے میں پڑ گئی ہے، اور وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قوم جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگی ہے۔ چنانچہ غصے میں وہاں سے پلٹے، آ کر کے آتے ہی اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور جو ہے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماجائے بھائی، تم اس قسم سے مجھے جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن قوم نے مجھے دبا لیا تھا، موقع تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تب تم ہی آ کر کہتے تھے کہ تم نے قوم کو اس قسم سے کیوں غرق لایا، کیوں تم نے صبر نہیں کیا؟ اس لیے میں صبر کیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میرے بھائی اور مجھ کو معاف فرما دے، اور جنہوں نے غلطیاں کی ہیں پروردگار ان پر بھی رحم فرما۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تختیاں اٹھا لی، قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور کے پاس لے کر آئے۔ لیکن لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ایسے نہیں، ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی اس گستاخی پر غصہ آ گیا اور ایک زلزلہ آیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، یہ تیرے بندے ہیں، ان کے قصور کو معاف فرما، ان کی زیادتی کو معاف فرما اور انہیں زندگی بخش۔ چنانچہ پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ لوگوں، پیغمبر کی پیروی اختیار کرو جو تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے اور پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے۔ تم پر سے بوجھ اتارتا ہے جو تم پر لدا ہوا تھا، وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں تم جکڑے ہوئے تھے، اسی کی پیروی کرو، دراصل اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار فلاح پانے والوں میں ہو جائے گا۔ رکوع 20 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے انسانوں، تم سب کی طرف میں خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 گروہ بنائے گئے اور انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی جو ہے وہ عصا مارا گیا، لکڑی ماری گئی تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ چشمے ہر ایک قبیلے کے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کو پا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کی یعنی سرکشیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان پر مہربانیاں کی اور کس طریقے سے انہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا۔ موسیٰ من و سلوہ کھانے کو دیا اور کہا کہ فلاں بستی میں داخل ہو تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جانا، لیکن انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، سجدہ ریز ہوتے ہوئے نہیں گئے بلکہ جو کچھ کیا تھا اس کا الٹا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باوجود بھی اس قوم کو معاف فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بتانے کہ دیکھو ایسی تم پر جو ہے ہم نے نشانیاں دی، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔ رکوع 21 میں فرمایا جا رہا ہے سبت کا قانون انہوں نے توڑا۔ سبت جو ہے ہفتے کا دن تھا، جب انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم کو عبادت کا ایک دن دے دے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر فرمایا تھا۔ یہ جو ہے تھے یہ قوم کے لوگ دھوبی اور ہواری تھے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے، تو انہوں نے جو ہے
ہفتے کے دن کہا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، بازار بند رکھنا چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے سب چھوڑ کر کے صدق کے تمام قوانین کو توڑ ڈالا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کہا کہ ذلیل خوار بندر ہو جاؤ، چنانچہ وہ لوگ جو ہے بندر ہو گئے۔ اس طریقے سے مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ واقعتاً وہ بندر کی مطلب ہے کہ بندر کی تشبیہ دی گئی ہے، بندروں کی طرح کرنے والے بن گئے، لیکن نہیں، مفسرین نے بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا جسمانی طور پر ان کو بندر بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی بنا پر انہیں عذاب میں مبتلا کرتا رہا۔ ہم نے پہاڑوں کو چھتری کی طرح اٹھا کر ان سے عہد لیا کہ اس کو مضبوط سے تھامو، مگر وہ غلط روی پر جو ہے گامزن ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالنے والی قوم پر اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کو اب امامت کا منصب دے کر اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام چیزیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان تمام چیزوں سے بچنا، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا، جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ لہذا ان آیات میں قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو نصیحت ہے۔ رکوع 22 میں فرمایا جا رہا ہے، عہد فطرت یاد دلایا گیا، الست بربکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تو ان کی پیٹھ پر ایک ٹھوکا دیا تو اس سے بہت سے باریک باریک کئی ذرات نکلے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو یہ ذرات ان جیسے ہی انسان ہیں، ان جیسے ہی جو ہے جسم و جان رکھنے والے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم یہ تمہاری ذریات ہے، تمہاری اولاد ہے۔ تو اب ویرانہ شفقت سے دیکھا تو اس کے اندر کچھ ایسے بھی نظر آئے جو لنگڑے تھے، اندھے تھے، معذور تھے۔ آپ نے کہا جب میری اولاد ہے تو پروردگار ان میں نقص کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں ان کو انہی سے آزماؤں گا۔ تو دراصل یہ ہمارے اطراف اکناف میں جو ہم کو نظر آتے ہیں اندھے لنگڑے لولے، دراصل تمہاری آزمائش ہے کہ دیکھو ان کو نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے اور تم کو نعمتیں دی گئی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس طریقے سے الست بربکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، تمام انسان جب پوری ذریات قیامت تک آنے والی جب موجود ہو گئی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکل کر، تو اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس شخص کا ذکر جس کو علم عطا کیا گیا لیکن نکل بھاگا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، حالت اس کی کتے کی طرح ہو گئی، تحمل علیہ تلحس او تترکہ یلحس، یعنی مطلب یہ کہ جب اسے چھوڑ دیا جائے یا حملہ کرے یا چھوڑ دیا جائے تب بھی جو ہے زبان لٹکائے رہتا ہے، اس کی حرص کی زبان ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے۔ فرمایا گیا گمراہ لوگوں کو ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم ان کو کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اس سے بھی زیادہ ذلیل، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرین محترم، رکوع 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے قوم کو متنبع کر دیا کہ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہہ دو کہ مجھے غیب کا کیا علم ہے، بس مجھے تو وہی علم ہے جو مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ اگر مجھے قیامت کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے سمیٹ لیتا تھا اور مکمل فائدہ اٹھا لیتا تھا، مجھے اس بات کا قطعی علم نہیں ہے۔ میں تو بحث خبردار کر دینے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ رکوع 24 میں فرمایا جا رہا ہے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا اور اس کو خفیف سا محمل ٹھہر گیا تو دونوں دعا کرنے لگے پروردگار ہم کو ایک اچھا سا بچہ عطا فرما، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہترین جیتا جاگتا خوبصورت صحت مند بچہ عطا فرمایا تو یہ لوگ اللہ کے بجائے دوسروں کا شکر ادا کرنے لگے، دوسروں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو شریک بنائے رکھے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے بخشش اور عنایت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کا۔ تو دراصل بتلایا جا رہا ہے کہ انسان قسم سے ہوتا ہے کہ اللہ سے بلک کر مانگتا ہے لیکن جب وہ عطا کر دیتا ہے تو اس کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان کا حال کیا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں کو چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا،
کیا ان کے جو ہے ہاتھ ہیں کہ اس سے کام لیتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھ ہے کہ اس سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ اس سے سنتے ہیں؟ خلدوا شرکاءکم، بلاؤ تم اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، مجھے ہرگز موقع نہ دو اور جو ہے ان کو اپنی چال چلنے دو۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے مقابلے میں جن کو تم پوچھتے ہو اتنے بے بس ہیں کہ نہ وہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں، بلکہ دوسرے مقام فرمایا گیا ان کے سامنے رکھے ہوئے جو کھانے اور پھل ہوتے ہیں اس میں سے کوئی مکھی لے کر اڑ جائے تو یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور، اور ان کو تم خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طرح طرح سے جو ہے بتلایا ہے کہ خدا عظیم الشان ہے اور تم اس کو چھوڑ کر کے کس کے جو ہے آگے جھکے چلے جا رہے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو کہو کہ چیلنج ہے، بلا لو ان کو ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، میرا حامی و ناصر تو پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اپنے رب کو یاد کرو، دل ہی دل میں زاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور زبان سے ہلکی آواز میں بھی۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی میں گھمنڈ نہیں کرتے، اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ اعراف ختم ہوا، اب اس کے بعد سورہ انفال چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةٌ وَلِلرَّسُولِ خُمْسَةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو یہاں جنگ بدر پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو جنگ کے آداب نہیں معلوم تھے۔ مشرکوں کے زمانے میں جس طریقے سے لڑائیاں ہوتی تھی، جو مال جس کا ہاتھ لگتا تھا وہ لے کر گھر چلے جاتے تھے۔ اب جب غزوہ بدر ہوا، اب اس کے اندر بھی مسلمانوں کو جو مال ملا تو وہ مال انہوں نے اپنے پاس لیا، گھروں میں رکھ لیا۔ اب جن کو مال نہیں ملا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کا تعاقب کرتے رہے، ان کو مارتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، اور تم نے مال جمع کیا ہے، اس پر تمہارا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طریقے سے یعنی امت مسلمہ میں جو ہے یعنی ایک قسم کی غلط فہمیاں اور جو ہے بے چینیاں پھیل گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کرتے ہی کہا کہ دیکھو، جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت جو تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ہے۔ اس طریقے سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے کہہ دیا گیا، لیکن بعد میں بتلایا گیا کہ دیکھو یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس کے 5 حصے کرنے کے لیے کہا ہے، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے تعلقات کو درست کرو۔ ایمان لانے والوں کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر کامل اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں۔ جنگ بدر کے لیے نکلتے وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، ایک آسانی سے ملنے والا تجارتی گروہ ہے اور دوسرا قافلہ مشرکین کا ہے۔ اللہ، اس کا رسول چاہتا ہے کہ مشرکین کو جو ہے مکمل طور سے جو ہے شکست ہو اور حق کا بول والا ہو اور باطل کا زور ٹوٹے۔ حاضرین محترم، بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک بڑا قافلہ جس کے اندر بہت سارا ساز سامان ہے، مشرکین نے اس کو بیچ کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو ہے ہتھیار خریدنے کے لیے وہ قافلہ نکلا ہے۔ تو اس طرف سے وہ جو ہے شام کی طرف جا رہا تھا، اور بعد میں مشرکین کو جب معلوم ہوا، ان کو اطلاع ملی کہ اس قافلے کو لوٹنے والے ہیں مسلمان، تو ادھر سے بڑی تعداد میں جو ہے لشکر ابو جہل کی سرکردگی بھی نکلا۔ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک طرف قافلہ ہے اور ایک طرف میں یہ مشرکین کا جو ہے یعنی لشکر آ رہا ہے۔
اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے اس دونوں میں سے کسی ایک کو تم کو ملا دے گا, جتا دے گا, کون سا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آسانی سے ملنے والا قافلہ ہے, اس کو ہم لوٹ لیں گے, مال مل جائے گا. لیکن اللہ اس کا رسول چاہتا تھا کہ اس لڑائی سے حق کا حق ہو جائے اور باطل کا باطل ہو جائے, اور اس کے بعد میں مسلمانوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق میں جو ہے مشرکین سے لڑائی کی. رکوع 2 میں فرمایا جا رہا ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب میدان جنگ میں تم پر غنودی طاری ہو رہی تھی. اب یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر وہ مہربانیاں جو جنگ بدر میں اللہ نے کی تھی مسلمانوں پر, اس کو جو ہے پے در پے گنا رہا ہے اور بتلا رہا ہے. تو اس طریقے سے پہلی بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان جنگ میں تم پر غنودگی نازل فرمائی تھی, اور تم جو ہے تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی چھوٹی جا رہی تھی. پھر بارش کا نزول ہوا, موافق حالات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر دیے. یعنی پہلے مشرکین نچلے حصے میں جا کر ٹھہر گئے تھے, اوپر مسلمانوں کو جگہ ملی تھی جہاں سے ریت پھسلتی تھی, جم کر لڑائی نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے کیا ہے کہ بارش برسا دی جس کی وجہ سے مٹی جم گئی, اور ان لوگوں نے جو ہے پانی وغیرہ نہایا اور پانی بھی جمع کر لیا پینے کے لیے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پانی برسا کر کے, بارش برسا کر کے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور ان پر اپنی عنایت فرمائی ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ فرشتوں کو ہدایت دی کہ مسلمانوں کے حوصلے کو بلند رکھو, کفار کو مروب کرو, ان کے برقچے اڑا دو. مسلمانوں کو ہدایت کہ جنگ سے پیٹ پھیر کر جانا الا یہ کہ جنگی چال ہو یا دوسری طرف فوج سے جا کر ملنا ہو, ورنہ جنگ سے منہ پھیرنے والے کے لیے بڑی سخت سزا اور گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. فرمایا جا رہا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ ان کو قتل کر رہا تھا. وما رمیت اذ رمیت, اے نبی تم نے شاہد الوجوہ کہہ کر کے مٹی ان پر پھینکی تھی, تم نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے ان پر پھینکا تھا. وما رمیت اذ رمیت, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ میں مکمل طور سے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو جوہر دکھانے کا ہم نے موقع عطا فرمایا, ورنہ جیت اور ہار تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضے میں ہے. وہ پہلے سے طے کر چکا تھا کہ جیت کس کو ملنی ہے. قریش کہتے تھے کہ جس کو فتح حاصل ہوگی وہ حق پر ہوگا. تو لو فیصلہ سامنے آ گیا, اب بھی باز آ جاؤ, اگر تم نے پھر حماقت کی تو ہم سزا کا پھر اعادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت کچھ کام نہ آئے گی, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. رکوع 3 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہود کی طرح نہ کہو ہم نے سنا لیکن نہیں مانیں گے, بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. رسول کا بلانا تمہارے لیے زندگی ہے. تم تھوڑے تھے زمین میں, بے زور تھے, ڈرتے رہتے تھے یہ کہیں تم مٹا دیے نہ جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی, اپنی مدد دی, تمہارے ہاتھ مضبوط کیے, اچھا رزق دیا, لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کریں. رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یعنی خیانت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات سے روگردانی مت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس پر تم اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان مانو اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو. اس طریقے سے میدان جنگ کے جو حالات تھے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جنگ تم نے نہیں جیتی ہے, لہٰذا مال غنیمت پر تم جو حصہ جتا رہے ہو وہ اللہ اس کا رسول کا ہے, اب اس کی تقسیم بھی اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہوگی. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکوع 3 میں فرمایا اے مسلمانوں یہود کی طرح نہ کہو کہ ہم نے سنا نہیں مانیں گے. یعنی یہودیوں کا طریقہ تھا سمعنا و عصینا, ہم نے سنا لیکن انکار کر دیں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہیں, تم کہنا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور جو ہے اطاعت کرنے والے ہیں. پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. رسول کا بلانا تمہارے لیے زندگی ہے. تم دنیا میں تھوڑے تھے, یعنی تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی, بعد میں مسلمان زیادہ ہوتے گئے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے باوجود تم پر بڑی مہربانیاں کی ہے. اور بے زور تھے, ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں مٹا دیے نہ جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جائے پناہ دی, یعنی مطلب ہے کہ پناہ گاہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے اور اچھا رزق دیا. لہٰذا ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری نہ کرو. مال اور اولاد تو بس ایک آزمائش ہے. وہ وقت یاد کرو جب منکرین سوچ رہے تھے لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یعنی یہ اس وقت کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے. اس وقت میں دارالندوہ میں تمام مشرکین جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بتلایا جاتا ہے کہ اس میں شیطان بھی آ گیا تھا اور اس طریقے سے ایک شیخ کی صورت میں اس میں مجلس میں جمع تھا. اس مجلس میں بہت ساری بحثیں ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کو قید کر دیں لیثبتوکا,
تو شیطان نے کہا ارے تم کیا قید کرو گے، ان کے اتنے اچھے ماننے والے ہیں کہ تم جہاں بھی قید کرو گے وہ ان کو چھڑا لیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا قید نہیں تو ہم کیا کریں گے، ان کو کہ قتل کر دیں گے۔ تو کہا کہ دیکھو نہیں، ان کو جلا وطن کر دیں گے تاکہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور معاملہ جو ہے ختم ہو جائے۔ لیثبتوا کا او یقتلوا کا او یخرجوا کا، یخرجوا کا مطلب ہے کہ انہیں نکال دیں گے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ان کی زبان ایسی میٹھی ہے، ان کی اتنی تم جہاں بھی ان کو چھوڑ دیں گے، جہاں بھی چلے جائیں گے، جس نئی قوم میں بھی وہ چلے جائیں گے وہاں پر وہ جو ہے لوگوں کے دل عزیز بن جائیں گے اور ایک جتھا تیار کر لیں گے اور اس طریقے سے تم کو پھر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کہا کہ او یقتلوا کا، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ تو کہا کہ دیکھو تم قتل کر دو گے تب بھی ان کے ماننے والے اتنے ہیں کہ تمہیں چھوڑے نہیں گے۔ اور یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اچھی تدبیر فرمانے والا ہے۔ آخری میں ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان آئے اور وہ سب مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار حملہ کر دے اور اس طریقے سے خون جو ہے سارے قبیلوں میں بڑھ جائے اور جو ہے قریش سب سے لڑ نہیں سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اس وقت میں سب لوگوں نے، شیطان نے بھی کہا بڑا اچھا معاملہ ہے، لہذا جو ہے اس معاملے پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنے نبی کو بچا لیا اور وہاں سے جو ہے خیریت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ہے قرآن سن کر کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یعنی قصے پارینہ ہیں، ایسے قصے ہم سنتے آئے ہیں۔ کہتے ہیں خدایا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جب تک تم تھے استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ یہ دیتا ہے کہ عذاب نہیں لاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس بستی میں بھی استغفار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم فرماتا ہے اور یہ کہ اس بستی کو برباد نہیں کرتا ہے۔ لہذا مومنوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں، اللہ کی رحمتوں کے جو ہے سزاوار ہو جائیں۔ وہ مسجد حرام کا راستہ روکتے ہیں، ان کے جائز متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پر ان کا قبضہ تھا مکمل طور سے، جس کو چاہتے آنے دیتے، جس کو چاہتے نہیں آنے دیتے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور واپس بھیج دیا ہے۔ تو اس طریقے سے کعبے پر ان کا حق جتاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی، جائز مجاور تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی نماز کیا ہے؟ تالی پیٹتی ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، انکار حق کی پاداش میں لو اب مزہ چکھو۔ تو اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا جب ذکر آیا تو ان کی عبادت کا معاملہ ہے کہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، بلکہ بعض وقت برہنہ بھی جو ہے یعنی طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو ایسے پیدا کیا ہے لہٰذا ہم اس کے گھر میں جو ہے اسی طریقے سے برہنہ جو ہے طواف کریں گے۔ 5ویں رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کفار کو تنبیہ کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو پچھلی غلطیاں باز آئیں تو پچھلی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، ورنہ گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اے ایمان لانے والو کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ اگر فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، وہی بہترین حامی اور مددگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یعنی ہمارا 9واں سورہ ختم ہوا، 9واں پارہ ختم ہوا اور انشاءاللہ اس کے بعد سے 10واں پارہ کل ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ارشادات کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ جو رکوع آپ کے سامنے رکوع کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں۔ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ یہ رکوع 1 میں بات بتلائی گئی ہے تو آپ اس صورت کا ایک رکوع نکالیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کس قسم سے جو ہے ہم نے بڑی جانفشانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ وہ تقریباً کوشش کی گئی ہے کہ اس کے مضامین کا یہاں پر جسہ آ جائے۔ تو حاضرین محترم، اللہ نے موقع دیا ہے اس رمضان مبارک کی گھڑیوں میں، کوشش کیجیے کہ اس رمضان میں اس مبارک مہینے میں پورا قرآن آپ جو ہے پڑھ لیں، اس طرح کہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے دربار میں پہنچ جائیں اور خدا پوچھے کہ میرے بندے میں نے کتاب نازل کیا تھا، کتاب بھیجا تھا، کیا تو پڑھ کر آیا ہے؟
تو اس وقت میں انسان بغلے جھانکنے لگے، اس وقت کہے کہ کاش مجھے موقع مل جاتا تو میں مزید خدا کی کتاب پڑھتا. لیکن دوستو دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے. اس موقع کو غنیمت جانیے اور مکمل طور سے اس کتاب کی تلاوت کیجیے. یہی کتاب عظیم الشان پروردگار اور ہمارے درمیان میں رابطہ ہے، اور یہی وہ رابطہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.